بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 63واں سبق ہے اور پیچھے بات ہو رہی ہے کہ فصاحت کلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کثرت تکرار اور تتابع اضافہ سے خالی۔ تفتزانی رحمہ اللہ نے اس پر بات کی اور اس کے شعر لے کر آئے، واضح کیا اس کو۔ آگے پھر اس پر اپنی رائے دے رہے ہیں اور اس کی کچھ تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وفیہ نظر لأن كل من كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر وإلا فلا يخل بالفصاحة كيف وقد وقع في التنزيل مثل دأب قوم نوح وذكر رحمة ربك عبده ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ یہاں سے تفتزانی رحمہ اللہ نے پیچھے جو چیزیں بیان کی ان کی تفصیل بیان کی۔ پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ فصاحت کلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کثرت تکرار اور تتابع اضافات سے خالی ہو۔ اگر کہیں کثرت تکرار ہوگی اور اگر کہیں تتابع اضافات ہوگی تو وہ کلام فصیح نہیں رہے گا، فصاحت سے نکل جائے گا۔ تفتزانی رحمہ اللہ یہاں سے وفیہ نظرن سے اپنا ایک موقف بیان فرما رہے ہیں کہ فصاحت کلام کے لیے کثرت تکرار اور تتابع اضافات سے خالی ہونے کی شرط لگانا یہ محل نظر ہے۔ کیوں محل نظر ہے؟ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے محل نظر ہے کہ صاحب قیل کا یہ کہنا کہ کثرت تکرار اور تتابع اضافات یہ مطلقاً مخل بالفصاحت ہے، لہٰذا ان کا کلام کا ان سے خالی ہونا ضروری ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کیونکہ اس میں تفصیل ہے۔ صاحب قیل نے یہ کہا ہے کہ مخل بالفصاحت کثرت تکرار اور تتابع اضافات ہے، یعنی مطلقاً، اس میں کوئی قسم کی انہوں نے تفصیل بیان نہیں کری۔ تفتزانی رحمہ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ یہ مطلقاً مخل بالفصاحت ہے، بلکہ اس میں کچھ تفصیل ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ وہ تفصیل یہ ہے کہ اصل بات کثرت تکرار اور تتابع اضافات کے مخل بالفصاحت ہونے کی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر کثرت تکرار اور تتابع اضافات سے تلفظ دشوار ہو جائے، کلمات کا زبان پر ثقل آ جائے تو یقیناً یہ مخل بالفصاحت ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ مخل بالفصاحت نہیں ہے۔ ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ زبان پر بوجھ بن جائے، کلمات ان سے صحیح ادا نہ ہو، سلاست اور روانی فوت ہو جائے، تب تو یہ مخل بالفصاحت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اور جب ایسی بات ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ زبان پر دشوار ہوں گے تو مخل بالفصاحت ہوں گے، تو وہ تو تنافر کلمات میں ہی آ گئی بات۔ جب تنافر کلمات میں وہ بات آ گئی تو پھر ان کو الگ سے ذکر کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو مستقل طور پہ ذکر کریں۔ اسی کو تفتزانی رحمہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ اگر تو ان دونوں کی وجہ سے کلمات کا تلفظ دشوار ہو جاتا ہے تو لازمی سی بات ہے یہ مخل بالفصاحت ہوں گے اور کلام کا جو ہے وہ ان سے خالی ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کی تلفظ دشوار نہیں ہو تو پھر یہ مخل بالفصاحت نہیں ہوں گے۔ اس صورت میں کلام کا ان سے خالی ہونا ضروری نہیں ہے فصاحت کے نہیں۔ اگر تو یہ ان کی وجہ سے تلفظ دشوار ہے تو اس کو الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تنافر کلمات سے خالی ہونے کی جو شرط ہم نے پیچھے بیان کی تھی یہ خود بخود ان میں آ جائے، کیونکہ تنافر کلمات کا بھی مطلب یہی تھا کہ بھئی الفاظ دشوار ہو جائیں، زبان کی سلاست اور روانی فوت ہو جائے۔ تو اگر ضعف تالیف، تتابع اضافات اور کثرت تکرار سے اس طرح کی چیز ہو رہی ہے کہ زبان کی سلاست فوت ہو رہی ہے، روانی فوت ہو رہی ہے، تو تنافر کلمات میں بات آ گئی تو اس کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خلاصہ اس کا یہ ہے
کہ چونکہ تنافر کلمات سے اعتراض کے ذریعے کثرت تکرار اور تتابع اضافات کی اس صورت سے بھی اعتراض ہو جائے گا جو مخل بالفصاحت ہوتی ہے، لہذا اس کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ جس میں ان تتابع اضافات اور کثرت تکرار کی وجہ سے زبان میں کچھ مسئلہ نہیں ہو رہا، نہ سلاست فوت ہو رہی ہے، نہ زبانی فوت ہو رہی ہے، تنافر کلمات نہیں پایا جا رہا، تو اس صورت میں پھر یہ مخل بالفصاحت ہی نہیں ہوتے۔ ان کے لیے مخل بالفصاحت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ زبان پر دشوار ہوں، ورنہ نہیں ہوں گے۔ زبان پر دشوار ہوں گے تو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنافر کلمات میں داخل ہے، وہ خود بخود وہاں سے نکل جائیں گے، الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ یہ زبان پر کوئی دشواری پیدا نہیں کر رہے تو پھر تو یہ بذات خود مخل بالفصاحت نہیں ہے۔ کیوں ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں کو مطلقاً مخل بالفصاحت تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مطلقاً مخل بالفصاحت نہیں ہے، صرف اسی صورت میں ہے جب زبان پہ تنگی اور دشواری ہو جائے، کلمات نکلنا مشکل ہو جائے، زبان بھاری پن کا شکار ہو اور یہ تنافر کلمات میں پایا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے مثل دأب قوم نوح ہے، اب یہاں پر مثل کی اضافت دأب کی طرف، دأب کی قوم کی طرف، قوم کی نوح کی طرف۔ اسی طرح ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر کی رحمت کی طرف، رحمت کی رب کی طرف، رب کی کاف کی طرف، یہاں پر بھی تتابع اضافات۔ اور تکرار کی مثال جیسے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب دیکھیں سواہا، ہمہا، فجورہا وتقواہا، ابھی کثرت تکرار ہے، بلکہ اس وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا سورۃ الشمس میں یہ ہے ہی کثرت تکرار کی مثال، کیونکہ اس ساری صورت میں واحد مؤنث کی ضمیریں ہی مذکور ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں تو یہ موجود ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید مسلمہ طور پر فصیح ہے، بلیغ ہے، تو اب تتابع اضافات بھی اس میں ہیں اور کثرت تکرار بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلقاً کثرت تکرار اور تتابع اضافات مخل بالفصاحت نہیں ہے، بلکہ صرف اس صورت میں ہے کہ جس صورت میں زبان پر ثقل پیدا ہو جائے اور وہ تنافر کلمات ہی بنتا ہے، لہذا الگ سے ضرورت نہیں ہے ذکر کرنے کی، اور اگر یہ مراد نہیں تھی تو پھر اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو تفتزانی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہاں اس کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تنافر کلمات میں بات آ گئی، الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی کی ایک مثال جو ہے وہ تتابع اضافات اور کثرت تکرار کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے جو نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی توصیف میں فرمایا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ اب اس حدیث سے مبارکہ میں کثرت تکرار بھی ہے اور تتابع اضافات بھی ہے۔ کثرت تکرار جیسے الکریم الکریم الکریم، ابن ابن ابن، بار بار کثرت اور ذکر ہو رہا، کثرت تکرار ہے۔ اور تتابع اضافات اس لیے کہ اضافات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے متداخلہ اور غیر متداخلہ۔ متداخلہ تو یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی طرف، دوسرا تیسرے کی طرف، تیسرا چوتھے کی طرف، جیسے مثالیں گزر گئی ہیں۔ اور غیر متداخلہ یہ ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی تیسرا حرف آ جائے بھلے، تو لیکن وہ ہوتا ہے مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں پر غیر متداخلہ اس لیے کہ یہاں پہ جو پہلا ابن ہے وہ دوسرے کریم کی طرف مضاف ہے، پھر دوسرا ابن تیسرے کریم کی طرف، اور پھر تیسرا ابن جو ہے وہ چوتھے کریم کی طرف مضاف ہے۔ اسی طرح یوسف کے بعد والا ابن یعقوب کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور یعقوب کے بعد والا اسحاق کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اسحاق کے بعد والا ابراہیم کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ تو ابن چونکہ ماقبل کی صفت بنتا ہے، ماں باپ کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو اسی کو اضافت غیر متداخلہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال حدیث میں بھی تتابع اضافات ہے اور غیر متداخلہ ہے گو کہ، اور کثرت تکرار ہے۔ تو کیا فساد سے نکل جائے گا؟ نہیں، مطلقاً فساد سے نکلنے کے لیے نہیں ہے،
کہ تتابع و اضافت و کثرت تکرار مطلقاً مخل بالفصاحت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب زبان پر ان کا تلفظ بھاری ہو جائے اور وہ تنافر کلمات ہی کی طرح ہیں، تنافر کلمات ہی ہے، لہذا ان کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ شارح رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے شارح فرماتے ہیں وفیہ نظرٌ، یہ جو پیچھے موقف بیان ہوا ہے کہ کلام کا کثرت تکرار اور تتابع و اضافات سے خالی ہونا ضروری ہے، کہتے ہیں وفیہ نظرٌ، یہ قول محل نظر ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لأن کل من کثرت التکرار و تتابع الاضافات، کہ ہر ایک یعنی کثرت تکرار اور تتابع اضافات، ہر ایک ان دونوں میں سے ان دو صورتیں اس کی، پہلی کیا ہے کہ ان ثقل اللفظ بسببہ علی اللسان، کہ ان کی وجہ سے اگر لفظ بھاری ہو جائے زبان پر، یعنی تلفظ مشکل ہو جائے، زبان پر الفاظ کی ادائیگی مشکل ہو جائے ان کی وجہ سے، کثرت تکرار کی وجہ سے، تتابع اضافات کی وجہ سے، تو فقد حصل الاحتراز عنہ بالتنافر، تو اگر تو یہ صورت ہے کہ ان کی وجہ سے الفاظ مشکل ہو رہے ہیں، تلفظ مشکل ہو رہا ہے، تو اس سے احتراز ہو گیا حاصل تنافر کے ذریعے، یعنی تنافر کا جب ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ کلام کا تنافر کلمات سے خالی ہونا ضروری ہے، تو اس صورت سے، اس تنافر کلمات کے تذکرے سے یہ جو صورت ہے کثرت تکرار اور تتابع اضافات کی، کہ جس میں جو ہے وہ زبان کا تلفظ مشکل ہو جائے، وہ خود بخود شامل ہو گیا اور تنافر کے احتراز کے سے یہ خود بخود نکل گیا، تو لہٰذا اس کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر مطلقاً مراد ہے، یعنی کہ فقط کثرت تکرار اور تتابع اضافات وہ زبان پر ثقل کا بوجھ کا سبب نہیں بن رہے، تو اگر یہ صورت مراد ہے تو کہتے ہیں فَلَا يَخِلُّ بِالْفَصَاحَةِ، تو یہ صورت تو فصاحت کے منافی ہی نہیں ہے۔ فصاحت کے منافی تو صرف وہی صورت ہے کہ جب یہ زبان پر تلفظ مشکل ہو اور وہ تنافر کلمات ہے، اور وہ تنافر کلمات کے تذکرے سے اعتراض سے ہٹ گئی یہ بات، لہٰذا اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ صورت مراد نہیں ہے کہ تتابع و اضافت و کثرت تکرار کی وہ صورت مراد نہیں ہے کہ جس میں زبان کا تلفظ مشکل ہو جائے، تو پھر فقط کثرت تکرار اور فقط تتابع اضافات کہ جس میں تلفظ مشکل نہیں ہو رہا ہو وہ مخل بالفصاحت نہیں ہے، یعنی مطلقاً کثرت تکرار اور مطلقاً تتابع اضافات مخل بالفصاحت نہیں ہے، صرف اس صورت میں ہے کہ جب ثقل ہو زبان پر اور وہ تنافر کلمات میں آ گئی بات، لہذا الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر مطلقاً ہے تو کہنا مطلقاً تو پھر مخل بالفصاحت ہوتی نہیں ہے۔ کیفا، یہاں سے دلیل دے رہے ہیں اس کی، کہتے ہیں کیفا مطلقاً کثرت تکرار اور تتابع اضافات بالخصوص اس صورت میں کہ جب وہ زبان پر بھاری نہیں ہو تو وہ مخل بالفصاحت کیسے ہو سکتی ہیں؟ فقد وقع فی التنزیل، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں وارد بھی ہو چکا ہے کہ مثل دأب قوم نوح، اب یہاں پر مثل مضاف ہے دأب کی طرف، دأب مضاف ہے قوم کی طرف، اور قوم مضاف ہے نوح کی طرف، قرآن مجید کی آیت ہے، اضافت بھی ہے، لیکن چونکہ اس میں زبان پر ثقل پیدا نہیں ہو رہا لہذا یہ مخل بالفصاحت نہیں ہے۔ اسی طرح وَذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ، ذکر مضاف رحمت کی طرف، رحمت مضاف رب کی طرف، رب مضاف کاف کی طرف، اب یہاں پر یہ بھی قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلقاً کثرت تتابع و اضافات مخل بالفصاحت نہیں ہے، صرف وہی ہے جس پہ زبان کا الفاظ مشکل ہو جائے جاری ہونا، اور وہ تنافر کلمات کی صورت ہے، لہذا اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات کثرت تکرار کی تو فرماتے ہیں قرآن مجید میں وہ بھی واقع ہوا ہے مطلقاً، لہذا وہ بھی مخل بالفصاحت نہیں ہے، وہ بھی صرف اسی صورت میں کہ جب زبان پر تلفظ مشکل ہو اور وہ تنافر کلمات کی صورت ہے، اور وہ ہم بیان کر چکے ہیں، لہذا اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب دیکھیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا میں ہا ضمیر ہے جو نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، ایک ضمیر آ گئی فَأَلْهَمَهَا 2، فُجُورَهَا 3، وَتَقْوَاهَا 4، اب ہا ضمیر ہے ایک ہی مرجع ہے، 4 دفعہ ذکر ہو گیا تو کثرت تکرار بھی ہو گئی ہے، لیکن چونکہ قرآن میں واقع ہوا ہے لہذا مطلقاً مخل بالفصاحت نہیں ہے، صرف اس صورت میں ہے
کثرت تکرار بھی اور تتابع اضافات بھی جب زبان پر یہ بھاری ہو جائے، ان کا تلفظ ان کی وجہ سے زبان بھاری ہو جائے، تلفظ کی صحیح ادائیگی نہیں ہو رہی ہو، تو وہ تنافر کلمات کی صورت ہے، لہٰذا اس کو الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شارح رحمہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے تھے جس کو شارح نے دلائل کی صورت میں بیان کر دیا، اور اسی کی ایک مثال الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم والی حدیث میں بھی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔